السلام علیکم۔ زیڈلر نے دروازہ کھولا اور احمد کو اندر لے گیا۔ احمد فاتحانہ انداز میں نقشے کو لہرا رہا تھا۔ بنکر نمبر 7 مل ہی گیا آخر، اس نے کہا۔ گڈ ورک، زیڈلر نے اسے داد دی۔ کہاں سے ملا یہ؟ اسپینڈو میں۔ ہاں، تمہارا اندازہ درست تھا، احمد جاں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اسے دیکھو ذرا۔ اسٹوڈیو میں پہنچ کر زیڈلر نے دودھیا روشنی والی لائٹس آن کیں اور پھر نقشے کو ایک میز پر پھیلا کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد اس نے اسے پلٹ کر دیکھا، جیسے نقشے کی پشت پر کوئی خاص چیز تلاش کر رہا ہو۔ بالآخر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے نقشے کو دوبارہ فولڈ کیا اور احمد جاں کی طرف بڑھا دیا۔ ٹھیک کہتے ہو، اس پر لوکیشن کہیں بھی نہیں دی گئی ہے۔ احمد اس کے چہرے کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ لیکن یہ ڈرائنگ، یہ تمہیں کچھ یاد نہیں دلاتی؟ یہ طے ہے کہ یہ نقشہ میرا بنایا ہوا ہے، زیڈلر نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہٹلر نے ہر بنکر کی لوکیشن مجھ سے نقشے پر لکھوائی تھی، لیکن یہ نقشہ مستثنیٰ ہے اس سے۔ ہٹلر نے مجھے اس کی لوکیشن بتائی ہی نہیں ہوگی۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا۔ بالکل یہی بات ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا یہ مجھے یاد نہیں۔ ممکن ہے ہٹلر فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے کہاں تعمیر کرائے، احمد نے اظہار خیال کیا۔ اور ممکن ہے کہ اس نے جان بوجھ کر تمہیں بے خبر رکھا ہو۔ ممکن ہے اس سلسلے میں اس نے کسی کو بھی کچھ نہ بتایا ہو سکتا ہے ہٹلر کے تمام بنکرز سیکرٹ تھے، اس کے باوجود مجھے سب کی لوکیشن معلوم ہے، تو پھر 7ویں بنکر کے بارے میں یہ رازداری کیوں؟ ممکن ہے وہ مجھے بتانا بھول گیا ہو، اور ممکن ہے بتانا ہی نہ چاہتا ہو۔ مجھے یہی بات غیر معمولی لگتی ہے کہ لوکیشن کے علم کے بغیر کوئی کسی عمارت کا نقشہ تیار کیسے کر سکتا ہے۔ یہ ایسی غیر معمولی بات نہیں، زیڈلر نے کہا۔ 6 بنکر کے نقشے میں بنا چکا تھا اور یہ 7واں بھی بنکر ہی تھا۔ پھر ہٹلر کی ہدایات پر عمل کرنا ہوتا تھا، پیمائش بھی وہ بتاتا تھا۔ یقین کرو اس کام کی اسے بڑی سمجھ تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 7ویں بنکر کے سلسلے میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ بہت بڑا بنکر بنانا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہاں کام ہوگا وہاں کی مٹی کس طرح کی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اسے ابتدا سے ہی معلوم تھا کہ بنکر وہ کہاں بنوائے گا، اور اگر اس نے مجھے لوکیشن کے متعلق نہیں بتایا تو کسی کو بھی نہیں بتایا ہوگا۔ یہ راز مرتے مرتے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ کیا خیال ہے، آپ تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہٹلر نے آپ کے اس نقشے سے استفادہ کیا بھی ہوگا یا نہیں؟ درست کہتے ہو، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے متعلق تو قیدی مزدور ہی یقین سے کچھ بتا سکتے ہیں۔ ایک بات بتائیں، آپ کے ڈیزائن کیے ہوئے تمام زیر زمین بنکروں کی تعمیر میں قیدیوں نے مزدوری کی؟ ان میں تو مختلف قومیتوں کے لوگ ہوں گے، زیڈلر ہچکچایا۔ ممکن ہے تمام بنکر کا یہ معاملہ نہ ہو۔ فیورر بنکر کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ اسے برلین کی ایک پرانی کنسٹرکشن کمپنی نے بنایا تھا۔ مین پاور کی کمی کو کسی اور طرح پورا نہیں کیا جا سکتا تھا، اور آپ یہ تجویز کر رہے ہیں کہ ایسے کسی مزدور کو معلوم ہو سکتا ہے کہ 7واں بنکر تعمیر ہوا یا نہیں، بشرط یہ کہ وہ اس کی تعمیر میں شریک رہا ہو۔ وہ اس کی لوکیشن بھی بتا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ زندہ بھی ہو، اور اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، زیڈلر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے مسٹر جا کے کام پورا ہوتے ہی ہٹلر انہیں مروا دیتا تھا۔ رازداری کا تقاضا بھی یہی تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس بنکر کے پلان کے نیچے کے کیپشن کے طور پر نامعلوم لکھوانا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے کوئی ایسا قیدی مل ہی جائے جو کسی طرح بچ نکلا ہو، احمد نے کہا۔ ہاں، اور اس جستجو کے لیے خود کو تیار کرنے کی ایک ہی صورت ہے، بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کی مشق شروع کر دو۔ سارا اور ٹووا ڈالمن اسٹراس پر اس عمارت کے سامنے اتریں جہاں ارنسٹ ووجل رہتا تھا۔ سارا نے ارون پلمپ کو انتظار کرنے کو کہا اور ٹووا کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئی۔ ٹووا نے یہ 2 گھنٹے بہت اضطراب میں کاٹے تھے۔ اس کا بس چلتا تو فوراً ہی ووجل سے ملنے پہنچ جاتی۔ انتظار کے اس عرصے میں وہ سارا سے ووجل کے متعلق معلوم کرتی رہی تھی۔ اس نے اس سلسلے میں سارا کے نوٹس کی چھان بین کی۔ اس ریکارڈ میں تمام گواہ اس بات پر متفق تھے کہ تقریباً آخری 20 دنوں میں ہٹلر نہ بنکر سے نکلا نہ واپس آیا، لیکن ایک ایس گارڈ ان سب کو غلط قرار دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے موت سے 2 دن پہلے ہٹلر کو بنکر میں واپس آتے دیکھا تھا، اور اس کی گواہی سے اس بات کو تقویت ملتی تھی کہ ہٹلر کا ڈبل ہٹلر کے بنکر میں موجودگی کے دوران بنکر میں داخل ہوا تھا۔ ہٹلر کو اس سے آخری کام لینا تھا، خودکشی کرانی تھی، اور اس کی لاش کو نظر آتش کرانا تھا تاکہ خود اس کے بچ نکلنے کا سامان ہو سکے۔ وہ دونوں ووجل کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر رکیں۔ سارا نے ڈور بیل کا بٹن دبایا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ دروازہ نہیں کھلا تو اس نے دوبارہ گھنٹی بجائی، اس بار بھی بے سود۔
پھر ٹوبا نے بڑھ کر بٹن پر انگلی رکھی۔ اس نے 3-4 بار گھنٹی بجائی لیکن اندر کوئی جوابی آہٹ تک نہیں ابھری۔ ہو سکتا ہے گھنٹی خراب ہو، ٹوبا نے کہا۔ ممکن ہے، چلو پرانے زمانے کا طریقہ آزما کر دیکھیں۔ یہ کہہ کر سارا نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں ٹوبا بھی اسی کے ساتھ شامل ہو گئی، مگر رد عمل نچلی منزل سے آیا۔ ایک بوڑھی خاتون سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آئی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگوں نے تو ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ میں فراو لیگی ہوں، لینڈ لیڈی، اور تم دونوں کون ہو؟ ہم مسٹر ووجل کے کسٹمر ہیں، سارا نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہماری ان سے ملاقات طے تھی، وہ ہمیں ایک اہم کتاب دکھانے والے تھے۔ سارا نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب 5 منٹ ہو چکے ہیں، دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہے۔ ارے ووجل، تمہیں نہیں معلوم اس کی سماعت کمزور ہے، شکل 7 کا آلہ نکالا ہوا ہے۔ شکل 7 کا آلہ نکلا ہو تو وہ بالکل بہرا ہو جاتا ہے، لینڈ لیڈی نے کہا اور اپنے ایپرن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا ایک گچھا نکالا۔ اگر ووجل نے تمہیں ملاقات کا وقت دیا ہے تو وہ یقیناً گھر پر موجود ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے شکل سماعت کا آلہ نکال رکھا ہے، میں اسے بتا دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے لینڈ لیڈی نے کی ہول میں چابی داخل کی۔ تالا کھلا تو اس نے دروازے کو دھکیلا۔ وہ اندر داخل ہوئی، کمرے کا جائزہ لیا اور فاتحانہ لہجے میں بولی، دیکھا میرا اندازہ درست تھا نا؟ یہ جھولنے والی کرسی میں بیٹھا گہری نیند سو رہا ہے، شکل سماعت کا آلہ آف کر رکھا ہے۔ اس نے اشارے سے سارا اور ٹوبا کو اندر بلایا۔ تم اندر آؤ، میں اسے جگاتی ہوں۔ ٹوبا نے اندر گھستے ہی گہری سانس لی اور سرگوشی میں سارا سے کہا، کیسی بری بو پھیلی ہوئی ہے، کس چیز کی بو ہے یہ؟ لیکن سارا ووجل کو غور سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں سختی سے بند تھیں۔ ٹوبا نے بھی ووجل کو دیکھا۔ ووجل کے رخسار سفید اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ یہ تو بیمار لگ رہا ہے، سارا نے کہا۔ فراو لیگی نے ووجل کو کندھے سے تھام کر ہلایا۔ اٹھو ارنسٹ، تمہارے کسٹمر آئے ہیں۔ ووجل کی آنکھیں تو نہیں کھلی، البتہ سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ لینڈ لیڈی نے ہاتھ اٹھایا تو ووجل کا سر کرسی کے ساتھ لگا۔ مجھے تو یہ زندہ نہیں لگتا، ٹوبا نے سرگوشی میں کہا۔ سارا لپکی اور کرسی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ تھام کر ووجل کی نبض دیکھی، پھر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تو مر چکا ہے، کتنی خوفناک بات ہے، وہ بولی۔ اور وہ جو بو تم نے محسوس کی تھی ٹوبا، وہ میرے خیال میں پوٹاشیم سائنائڈ کی تھی، لیکن 2 گھنٹے پہلے تک تو یہ ٹھیک تھا۔ ٹوبا کے لہجے میں احتجاج تھا۔ یہاں تو اس نے زہر کھایا ہے یا اسے کھلایا گیا ہے۔ بہرحال سائنائڈ نے اسے فوراً ہی ختم کر دیا ہوگا۔ لینڈ لیڈی اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا اور سسکنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو زندگی سے بھرپور آدمی تھا، یہ خودکشی نہیں کر سکتا، یہ قتل تو ہو سکتا ہے۔ ٹوبا بڑبڑائی، لیکن آواز صرف سارا تک پہنچی۔ لینڈ لیڈی ریسیور اٹھا کر نمبر ملا رہی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے کہا، پھر اسے فون کے لٹکے ہوئے تار نظر آئے۔ لائن کاٹ دی گئی ہے، میں اپنے کمرے سے فون کرتی ہوں۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ سارا ووجل سے نظریں ہٹا کر اس کارٹن کو دیکھ رہی تھی جو جھولنے والی کرسی کے عقب میں رکھا ہوا تھا۔ یہ کارٹن کے سائڈ میں مارکر سے لکھا تھا بنکر لاگ۔ وہ ملاقات کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ ٹوبا کارٹن کی طرف لپکی اور اس میں سے لاگ باکس نکال کر انہیں ٹٹولنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے پلٹ کر سارا کو دیکھا۔ سارا، صرف 28 اپریل کی لاگ بک غائب ہے۔ سارا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس سے دروازے کی طرف کھینچنے لگی۔ نکل لو یہاں سے، ضرور کسی نے فون پر ہماری گفتگو سن لی تھی اور جان لیا تھا کہ… لیکن کیسے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے فون ٹیپ کیا جا رہا ہو۔ بہرکیف کوئی ہم سے پہلے ہی یہاں پہنچ گیا اور ووجل کو ختم کر کے لاگ بک لے بھاگا۔ اب یہاں سے نکل لو۔ لیکن یہ ممکن نہیں، یہ قتل ہے اور پولیس… مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاپا کو بھی قتل کیا گیا تھا۔ اس وقت پولیس کہاں تھی؟ بس چل دو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک کہتی ہو، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ ہم یہاں آئے، سوائے قاتل کے، سارا نے کہا۔ وہ دونوں تیزی سے عمارت سے نکل آئیں جہاں سڑک پر منتظر مرسیڈیز موجود تھی۔ ٹوبا نے پوچھا، دو بات کیا بنی؟ ووجل کا حلفیہ بیان ہے کہ ہٹلر 28 اپریل کی رات بہت دیر سے بنکر واپس آیا تھا، جبکہ ہٹلر چہل قدمی کے لیے باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ ہٹلر کا ڈبل منفرد ملر تھا جسے ووجل نے دیکھا تھا، مگر وہ ووجل کی لاگ بک یا اس کی گواہی کے بغیر ہم یہ ثابت تو نہیں کر سکتے۔ سارا بولی، ووجل نے 2 گھنٹے پہلے ہمیں حقیقت بتا دی تھی، ہمیں کسی لاگ بک کی ضرورت نہیں، ہم حقیقت سے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ سنو ٹوبا، اب میں بنکر جاؤں گی، تمہیں کہاں ڈراپ کر دوں؟ کیمپ سنکی پلیز۔ سارا نے اسے ہوٹل کے سامنے اتارا۔
اب تم کچھ دیر آرام کر لو، اس نے ٹووا سے کہا۔ ٹووا مرسیڈیز کو جاتے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ آرام نہیں کر سکتی، ابھی اسے رپورٹ دینا تھی شائم کو، اسے اطلاع دینا تھی کہ بڑا شکار ابھی موجود ہے۔ سارا اچھی خاصی اعصاب زدہ ہو رہی تھی۔ مرسیڈیز میں فیورر بنکر جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس کو 1 ہفتے کی جو مہلت دی گئی، اس کا دوسرا دن اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اسے امید تھی کہ اوبر ساٹھ اور اس کے ساتھیوں نے خندق اور قبر والے گھڑے کو برآمد کر لیا ہوگا، یعنی ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ اس نے بائیں جانب ٹیلے کو دیکھا جس کے نیچے فیورر بنکر چھپا ہوا تھا۔ ٹیلے کے عقب میں کھڑے کنسٹرکشن کمپنی کے ٹرک کا بالائی حصہ اسے نظر آ رہا تھا۔ تینوں مزدور دکھائی دیے، ان کے ہاتھوں میں پھاوڑے تھے۔ پلمپ نے گاڑی سڑک سے اتاری، ٹیلے کی طرف بڑھتے ہوئے گاڑی کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ ٹیلے سے کوئی 15 فٹ پیچھے پلمپ نے گاڑی روک دی اور انجن بند کر دیا۔ پھر اس نے اتر کر سارا کے لیے دروازہ کھولا۔ شکریہ پلمپ، سارا نے کہا۔ نیچے اتر کر اس نے اپنا رین کوٹ اتارا اور اوبر ساٹھ سے کہا، سوری میں لیٹ ہو گئی۔ اس نے اینڈریو اوبر ساٹھ سے کہا، لیکن مجھے یہ اطمینان تھا کہ خندق اور گھڑے کی کھدائی مکمل ہونے سے پہلے تمہیں میری ضرورت نہیں پڑے گی۔ ضرورت تو نہیں تھی آپ کی، اوبر ساٹھ نے کہا، مگر اب محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کام مکمل ہو گیا؟ سارا نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہم نے ان پر پلاسٹک بچھا دیا ہے تاکہ بارش رکنے کے بعد ہم کام مکمل کر لیں۔ کچھ نکلا؟ 9 لاکھ۔ آپ کی مطلوبہ کوئی چیز اب تک نہیں نکلی۔ جو کچھ ملا ہے وہ دکھا دوں گا آپ کو۔ چلو وہی دیکھ لوں۔ اوبر ساٹھ نے بیلچہ زمین میں گاڑا اور ٹیلے کی عقبی حصے کی طرف چل دیا۔ سارا اس کے ساتھ تھی۔ گیلی مٹی پر پاؤں جما کر رکھنا اچھا خاصا مسئلہ تھا۔ ٹیلے کے اس طرف ٹرک کھڑا تھا۔ ٹرک کے سامنے تینوں مزدور مٹی میں اٹے بیٹھے تھرماس سے کافی نکال کر پی رہے تھے۔ انہوں نے سارا کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جواباً سارا نے بھی ہاتھ ہلایا۔ اوبر ساٹھ نے کھدی ہوئی خندق کے پاس ایک بڑے پتھر پر رکھا ہوا زرد تولیہ اٹھایا اور سارا کے پاس لے آیا۔ اب تک کی کھدائی کا یہ حاصل ہے، دیکھیں۔ اس نے تولیے کو کھولا اور پہلی چیز اٹھائی۔ یہ ہے ایک دانت، اور مجھے یقین ہے کہ کتے کا ہے۔ ہاں، بات سمجھ میں آتی ہے، ہٹلر نے اپنے کتوں کو یہیں دفن کرایا تھا، سارا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ؟ اوبر ساٹھ نے اسے بھیگے ہوئے تہہ دار کاغذ کا ایک گولا سا دکھایا۔ یہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے بہت چھوٹی سی چند صفحوں والی نوٹ بک ہوگی، مگر اب اس میں کچھ بھی نہیں، سب گل سڑ گیا نمی سے۔ سارا نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ کہا جاتا ہے کہ گوئبل کے کاغذات خندق میں ڈال دیے گئے تھے، بلکہ کچھ جلائے بھی گئے تھے۔ اور یہ تیسرا آئٹم، اوبر ساٹھ نے بڑی احتیاط سے کپڑے کا وہ ٹکڑا نکالا جو سیاہی مائل لگ رہا تھا۔ یہ تو بیکار سا ہی لگتا ہے، سارا نے تبصرہ کیا۔ اس پر مجھے 2 حرفی مونوگرام نظر آیا ہے، اوبر ساٹھ نے دکھایا۔ دیکھیں، ای بی واضح ہے، ایوا براؤن، سارا نے سرگوشی میں کہا۔ یہ شاید اس کا رومال ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہٹلر اور ایوا کی لاشوں کو جلایا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خاص طور پر وہاں ڈال دیا گیا ہو، سارا نے کہا۔ ہاں، اگر بتیسی یا وہ لاکٹ۔ مجھے افسوس ہے کہ اب تک ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ ضروری بھی نہیں کہ ملے، اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں، سارا نے کہا اور پھر وضاحت کی۔ وہ چیزیں مل گئی تو ثابت ہو جائے گا کہ ہٹلر مر چکا ہے اور اسے یہاں دفن کیا گیا تھا، اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ملی تو یہ حقیقت مشکوک ثابت ہوگی کہ جلائی جانے والی لاش ہٹلر کی تھی۔ لہٰذا کچھ ملنے نہ ملنے کی فکر نہ کرو۔ وہ پلٹی اور اس نے ٹیلے کا جائزہ لیا۔ یہ جگہ بہت اہم ہے، یہاں ہٹلر کا آخری بیڈ روم اور نشست گاہ تھی۔ یہاں سے اگر وہ دونوں چیزیں نہ ملیں تو یہ طے ہے کہ ہٹلر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اوبر ساٹھ نے ٹیلے کا جائزہ لیا اور بولا، لیکن ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ سیدھی گہری کھدائی کر کے۔ ناممکن، اوبر ساٹھ نے نفی میں سر ہلایا۔ اوبر کو اندازہ نہیں کہ اتنی کھدائی کا کیا مطلب ہے، کتنی مٹی ملبہ نکلے گا، مگر خیال ہے 20 فٹ تو یہ ملبہ ہے۔ پھر آپ نے بتایا کہ نچلا بنکر 55 فٹ نیچے ہے اور 11 فٹ کنکریٹ کی تہ ہے، یعنی ہمیں 86 فٹ کھدائی کرنی ہوگی صرف 5 دن میں، اور جانے کتنی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے۔ کنکریٹ کو کدال سے تو نہیں توڑا جا سکتا، تو بھاری آلات استعمال کرو۔ مجھے یہ خیال آیا تھا، میں نے ایسٹ جرمن آفیسر سے بات کی تھی، اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ سارا چند لمحے دانتوں سے ہونٹ کاٹتی رہی۔ کوئی صورت تو ہوگی۔ اچھا، اگر سامنے سے کھدائی کی جائے تو؟ اس صورت میں بھی ملبے کو دور تو ہٹانا پڑے گا نا، کہ وہ ہم پر ہی نہ آ پڑے، اور اگر بالائی لیول موجود نہ ہو تو کیا پتہ روسیوں نے اسے بلڈوز کر دیا ہو، اس کا مطلب ہوگا مزید کھدائی، لیکن نچلا لیول تو سلامت ہوگا۔
کوئی شارٹ کٹ استعمال کرو نا. اگر میں عملے کی تعداد دگنی کر دوں اور سیکنڈ شفٹ میں بھی کام کراؤں تو شاید یہ ممکن ہو سکے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. سارہ مصر تھی. سب سے پہلے تو آپ کو معاوضہ 3 گنا کرنا ہوگا، پھر آپ کو دن رات کھدائی کی اجازت لینی ہوگی. دونوں کام ہو جائیں گے. میں ویسے بھی بلو باغ کو احمد کے لیے پاس بنوانے کے سلسلے میں فون کرنے والی تھی. اس طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ اور میں مغربی برلین میں اپنے والد سے بات کر لوں. پاپا ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن بنکر کنسٹرکشن پر اب بھی اتھارٹی ہیں. مجھے ان سے مشورہ کرنا ہوگا. تمہارے پاپا ایکسپرٹ ہیں؟ پاپا نے کم از کم 6 نازی بنکرز کی تعمیر کے کام کی نگرانی کی تھی. جنگ سے پہلے برلین میں پاپا کی اپنی چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی تھی. جنگ شروع ہوئی تو پاپا کو گرفتار کر لیا گیا کہ وہ آدھے یہودی تھے ماں کی طرف سے. خوش قسمتی سے نازیوں کو معلوم ہو گیا کہ پاپا بہت اچھے سول انجینئر ہیں. یوں سزائے موت کی بجائے انہیں فورمین بنا دیا گیا. بیشتر بنکرز کی تیاری میں پاپا کا بھی ہاتھ تھا. بنکرز کی تکمیل کے بعد مزدوروں کو حکومتی کیمپوں میں بھی بھیج دیا جاتا تھا سزائے موت کے لیے. میرے پاپا کسی طرح سے بچ نکلے. یقین کرو پورے جرمنی میں کوئی لیو اوبرسارٹ سے بڑھ کر بنکرز کے بارے میں نہیں جانتا. وہ فیورر بنکر سے بھی واقف ہیں. میں جا کر ان سے مشورہ کروں گا. اوبرسارٹ نے توقف کیا. بس آپ سیکنڈ شفٹ اور مزدوروں کی نفری میں اضافے کی اجازت لے لیں.